یقیناً ہمارے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی لمبڑوں کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ لوگ چھتوں پہ، گلیوں کے نکڑوں پہ جمع تھے۔ تاہم حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے جب ہم پہنچے تو دروازہ بند تھا، کوئی پہرے دار بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پراسرار خاموشی تھی۔ انسپکٹر کرامت علی نے آگے بڑھ کے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کہیں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے گاؤں کے ایک معزز شخص کو بلا کے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ صادق نامی اس بندے نے بتایا کہ دراصل کل افواہ پھیل گئی تھی کہ پاشے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے موکھل یہاں قلعہ والا پہ حلہ بولنے والے ہیں۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ 2-4 بندے چوری چھپے یہاں سے کسی گھر میں گھس گئے ہیں اور وہ رات کو حویلی میں گھس کے آصف جہاں کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ بس ایسی ہی خبروں کی وجہ سے پھاٹک اور دوسرے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ ممکن تھا کہ یہ بات درست ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ لمبڑ آصف جہاں ابھی تک یہاں پولیس کی آمد سے بے خبر ہو۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری اس کے دروازے پہ پہنچ چکی ہے۔ اب وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ میں خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ میں نے انسپکٹر سے کہا، کرامت صاحب میگا فون پہ اعلان کریں کہ ہم دروازہ کھولنے کے لیے 3-4 منٹ کا وقت دیتے ہیں، اس کے بعد دروازہ توڑ کے اندر گھس جائیں گے۔ انسپکٹر کرامت نے میگا فون پہ یہ اعلان 2 بار کیا۔ اندر مسلسل خاموشی رہی۔ لگتا تھا کہ آصف جہاں اور اس کے ساتھی قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ لکڑی کا کافی وزنی اور بڑا دروازہ تھا۔ اس پہ گولیوں کے وہ نشان بھی موجود تھے جو چند دن پہلے مجھ پہ چلائی گئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس دروازے کا آہنی کھٹکا ان نشانات سے 7-8 انچ اوپر ہے۔ 3 منٹ پورے ہونے کے بعد میری ہلہ شیری پہ انسپکٹر کرامت نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ذریعے دروازے پہ 7 mm رائفل سے 2-3 بسٹ چلوائے۔ اس فائرنگ نے دروازے کا تقریباً 1 مربع فٹ حصہ توڑ کے رکھ دیا۔ انسپکٹر کرامت نے دلیری دکھائی، جیپ کو تیزی سے چلاتا ہوا اندر لے گیا۔ دروازے پہ اس کا راستہ کسی نے نہیں روکا تھا۔ ایک گاڑی کے پیچھے دوسری اور پھر تیسری بھی اندر چلی گئی۔ پولیس اہلکاروں نے ان گاڑیوں کے پیچھے پوزیشنیں لے لی۔ باقی گاڑیاں اور گھوڑ سوار دروازے کے سامنے نیم دائرے کی شکل میں پھیل گئے۔ ایک دم حویلی کے اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں نے گاڑیوں کے عقب سے فائرنگ کی۔ 1 منٹ کے اندر حویلی کے کئی کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور مختلف جگہوں پہ سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ اس فائرنگ میں ایک کانسٹیبل کی ٹانگ میں گولی لگی۔ دوسری طرف کا کیا نقصان ہوا اس کا کوئی علم نہیں۔ اگلی 2 گاڑیاں آگے لے جاؤ، انسپکٹر کرامت نے بلند آواز میں حکم دیا۔ اگلی 2 گاڑیاں حرکت میں آ گئی۔ میں نے انسپکٹر کرامت سے کہا کہ میں اگلی گاڑی میں جاتا ہوں، مجھے یہاں کے نقشے کا پتہ ہے۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر مجھے روکتا یا کوئی اعتراض کرتا، میں جھک کے بھاگتا ہوا اگلی گاڑی میں پہنچ گیا۔ ایک بار پھر حویلی کے مختلف حصوں سے فائرنگ ہوئی۔ پولیس کی طرف سے اس فائرنگ کا جواب دیا گیا اور جلد ہی یہ فائرنگ ختم ہو گئی۔ حویلی کے اندر سے توقع سے کم مزاحمت ہوئی تھی۔ میں نے لمبڑ آصف جہاں کے کچھ کارندوں کو چھت پہ سے بھاگ کے غائب ہوتے دیکھا۔ برآمدے کے ستونوں کے پیچھے سے گولیاں چلانے والے 2 افراد کو انسپکٹر امجد نے پکڑ لیا تھا۔ ان میں سے ایک آصف جہاں کا خطرناک صورت والا کارندہ مولوی مظفر تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ میں جیپ کو رہائشی عمارت کے عقب میں سے گزار کے اس جگہ لے گیا جہاں وہ منحوس طویلہ تھا، جہاں آصف جہاں نے بے گناہ افراد کو بند کر رکھا تھا اور انہیں اذیتیں پہنچا رہا تھا۔ ہم طویلے کے سامنے پہنچے۔ وہاں موجود افراد نے بالکل مزاحمت نہیں کی اور پولیس کی بھاری نفری دیکھ کے راہ فرار اختیار کر لی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے طویلے کو لگے ہوئے آہنی تالے پہ پستول سے 2-3 فائر کیے۔ تالا ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلے میں ہی اندر داخل ہوا تھا۔ طویلے کے اندر سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ سب سے پہلے مجھے غازی محمد نے پہچانا۔ اس کے چہرے پہ جوش لہرایا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، سالار جی۔ اندرونی دروازے کو بھی قفل لگا ہوا تھا۔ ارشد نے پکار کے کہا، چابی پچھلی دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے جی۔ میں نے چابی اتاری اور وہ دروازہ کھول دیا جو ان مصیبت زدگان پر کئی ماہ سے بند تھا۔ اب ان کے گلے کی زنجیریں کھولنے کا مرحلہ تھا۔ پولیس والے یہ منظر دیکھ کے حیران ہو رہے تھے۔ غازی محمد، باؤ ارشد اور اشفاق وغیرہ مجھ سے لپٹ گئے۔ باقی افراد کے چہروں پہ بھی دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔
تاہم اس کے ساتھ ہی ایک بے یقینی کی کیفیت بھی تھی۔ شاید انہیں بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے جرم بے گناہی کی سزا ختم ہونے والی ہے۔ اسی دوران میں ایک ASI دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے اطلاع دی، لگتا ہے جی لمبڑ آصف جاہ صاحب دوسری منزل پہ ہیں، وہاں کے سارے دروازے بند ہیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انسپکٹر کرامت نے پوچھا۔ او جی حویلی کی نوکرانیاں بتا رہی ہیں۔ ہم تیزی سے حویلی کے رہائشی حصے کی طرف گئے۔ وہاں 3 نوکرانیاں بیٹھی موجودہ آفت کے سبب زاروں قطار رو رہی تھیں۔ ان میں لگائی بجھائی کرنے والی شیدہ بھی شامل تھی، جس نے میری اور شہوار کی زندگی کو مسلسل تلخ کیے رکھا تھا۔ اب مجھے دیکھ کے اس کی نگاہیں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ پولیس اہلکار بالائی منزل کی طرف جانے والے دروازے کو کوٹ رہے تھے۔ آخر کار چند اہلکار ایک چھوٹی سی سیڑھی کے ذریعے ایک بالکنی میں داخل ہو گئے اور بالائی منزل کا دروازہ کھول دیا۔ ہم ہتھیار بدست اندر داخل ہوئے۔ یہاں ہر قدم پھونک کے رکھنے کی ضرورت تھی۔ ان کمروں میں آصف جاہ کے ذاتی محافظ موجود ہو سکتے تھے۔ ہم قدم قدم آگے بڑھے۔ ایک جگہ پہ مجھے بہت مدھم آوازیں سنائی دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کرامت کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے لگتا ہے یہاں آس پاس آصف کے کتے بھی ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھ کر میں نے اپنی زخمی ٹانگ سے ایک دروازے کو کھولا اور میں اپنی جگہ جمع کھڑا رہ گیا۔ اندر کا منظر تحیر خیز تھا۔ لمبڑ آصف جاہ قالین پہ بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے 8 سلوکی ہاؤنڈز تھے۔ وہ بھی سب بیٹھے تھے، بس ان کی دمیں حرکت کر رہی تھیں۔ 12 بور کی ایک گولی آصف جاہ کی کن پٹی میں داخل ہوئی تھی اور کھوپڑی توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ بندوق آصف جاہ کی گود میں پڑی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ انسپکٹر کرامت نے ذرا سا آگے بڑھنا چاہا تو کتوں کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں کی وحشت بڑھ گئی۔ وہ جیسے اپنے مردہ مالک کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں نے کرامت کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے آصف جاہ کے کمرے پہ ایک تائرانہ نظر دوڑائی۔ دیواروں پہ شہوار کی کئی تصویریں نظر آ رہی تھیں اور وہ صندوق بھی قریب ہی رکھا ہوا تھا جو اس روز مجھے آصف جاہ نے دکھایا تھا۔ لاش کو کیسے نکالیں گے؟ انسپکٹر امجد نے پوچھا۔ یہ کام کتوں کے رکھوالے کریں گے، اگر ہم کریں گے تو خطرناک ہوگا، میں نے کہا۔ اسی دوران میں ایک اور SI نے بتایا کہ 4 مزید بندوں کو حویلی سے فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ ان میں سے 2 کتوں کے رکھوالے ہیں۔ انہیں لے کے آؤ، میں نے کہا۔ چند منٹ بعد 4 افراد ہمارے سامنے تھے۔ ان میں سے ایک سعید شاہ بھی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے میری آمد کی اطلاع لمبڑ آصف جاہ تک پہنچائی تھی۔ جی چاہا کہ اس شخص کی ایک آدھ ہڈی تو ضرور توڑ ڈالوں، تاہم پھر کسی نہ کسی طرح میں نے خود کو سنبھال لیا۔ موکھروں کے بعد 4-5 دن کے اندر اندر لمبڑوں کا زور بھی ٹوٹ جانا جاگیر کے لیے بڑا اچھا شگن ثابت ہوا۔ بہت سے کام آپ ہی ٹھیک ہونے لگے۔ انسپکٹر میاں وارث نے بلکیس کو خیر سگالی کے پیغام بھجوائے، پھر حویلی میں آ کے میری خیر خیریت دریافت کی۔ میاں وارث راہ راست پہ آیا تو تیمور کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ وہ قبرستان میں سے شاہ نواز اور فیاض مواتی وغیرہ کے ساتھ زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا۔ پولیس نے اسے پوچھ گچھ کے لیے ایک نجی جگہ پہ رکھا ہوا تھا۔ میاں وارث نے بتایا کہ اب تیمور کو ڈسکے کے سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے اور وہ روبہ صحت ہے۔ میاں وارث نے ایک اور کام بڑا قابل ذکر کیا، اور وہ یہ کہ اس نے 70,000 میں سے 50,000 روپے بڑے اصرار کے ساتھ بلکیس کو واپس کر دیے، جو اس نے رشوت کے طور پہ لیے تھے۔ مزار پہ حالات بھی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ راجووال اور جاگیر کے دیگر دیہاتوں میں بھی زندگی کا نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو رہا تھا۔ میرے زخم بھی بتدریج ٹھیک ہو رہے تھے، بازو کی چوٹ بھی بہتر تھی۔ بیبے جی اور عارفہ دن رات میری دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھیں۔ مجھے ساجے کیٹو کے بارے میں تجسس تھا۔ اس واقعے کے بعد سے کیٹو کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، لیکن پھر ایک دن جاگیر کے پرانے مخبر رملی کی زبانی پتہ چل گیا۔ رملی مجھ سے ملنے آیا تو اس نے بتایا، چودھری جی آپ کا یار کیٹو گجرانوالہ میں ہے، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، ایک گوڈے کے اوپر سے دوسری گوڈے کے پاس سے، بڑی مشکل سے جان بچی ہے جی اس کی۔ سنا ہے اب علاج کے لیے وہ اپنا آدھا مکان بھی بیچ رہا ہے۔
کیٹو کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی، وہ اپنا بویا ہوا کاٹ رہا تھا۔ ایک دن ایس پی امتیاز گوندل مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا کہ میرے پاس تمہارے لیے 2 خبریں ہیں، پہلی تھوڑی سی دردناک ہے، دوسری تھوڑی خوشی والی ہے۔ پہلے کون سی سنو گی؟ رونق کا خیال ہے کہ نمک والی شے میٹھی شے سے پہلے کھا لینی چاہیے۔ میں نے کہا تو امتیاز گوندل نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اس بندے کا پتہ چل گیا ہے جس کے حوالے چودھری عزیز نے انورے اور اس کی بیوی کو کیا تھا۔ واقعی؟ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن اب تمہیں ان دونوں سے کیا؟ تمہاری بے گناہی تو ثابت ہو ہی چکی ہے، امتیاز گوندل نے کہا۔ مگر وہ دونوں ہیں کہاں؟ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ کم از کم انورا تو وہیں پہ ہے، اس کی بیوی کا بھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہے۔ پوری بات بتاؤ۔ عزیز نے میاں بیوی کو ڈسکے کے بابر خان نامی بندے کے حوالے کیا تھا۔ وہ بڑا پرانا کرائے کا قاتل ہے۔ اس نے انورے کو تو فوری طور پہ مار کے اور ٹوکے سے اس کے ٹوٹے کر کے اسے نہر میں بہا دیا تھا۔ اس کی بیوی پروین عرف پینو کو اس نے اپنے پاس رکھا تھا، مگر عزیز کو یہی بتایا تھا کہ اسے بھی پار کر دیا ہے۔ وہ اور اس کے 2 دوست پینو کے ساتھ 10-15 دن تک رنگ رلیاں مناتے رہے۔ پھر وہ بھاگنے کی کوشش میں گھر کی سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کی کمر میں چوٹ آئی، وہ بڑی مشکل سے چل پھر سکتی تھی۔ بابر خان یہ کہتا ہے کہ اس نے پینو کو اسی حالت میں 2 قبائلیوں کے ہاتھ 5000 میں فروخت کیا تھا۔ ابھی اس کے بیان کی تصدیق کرنا باقی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ او خدایا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، حرص و حوث بندے کو اتنی دور لے جا کے مارتی ہے جہاں پانی نہیں ملتا، امتیاز گوندل نے کہا۔ پھر میں نے پوچھا، اچھا اور دوسری خبر؟ دوسری خبر یہ ہے کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، میری تبدیلی ہو رہی ہے گجراوالا میں۔ اب بالکل بے فکر ہو جاؤ، ارد گرد کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ امتیاز گوندل تو خوش تھا، مگر میں خوش نہیں ہوا، بلکہ مجھے امتیاز گوندل کی بات سن کے جھٹکا سا لگا۔ میں نے جیسے چونک کے سوچا کہ امتیاز گوندل یہاں کس کے پاس آنے کی بات کر رہا ہے؟ میں نے تو شاید یہاں ہونا ہی نہیں ہے، میری منزل تو شاید اب بہت جلدی بدلنے والی ہے۔ چند دن بعد جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو حویلی میں ایک بہت بڑے اکھڑ کا انتظام کیا گیا۔ جاگیردار اور ارد گرد کے تمام ذمہ دار چودھری وغیرہ اس میں شریک ہوئے۔ ان سب لوگوں نے ہمیں ہر طرح سے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اس اکھڑ میں جاگیر کے چودھریوں نے برملا میری تعریف کی اور تہہ دل سے میری ساری کوششوں کا اعتراف کیا۔ جاگیر کے رواج کے مطابق مجھے ایک سرخ اور سبز پٹی والی خاص پگ پہنائی گئی۔ اس پگ کو مقامی زبان میں ایک عجیب سا نام دیا جاتا تھا۔ یہ پتہ نہیں کس زبان کا لفظ تھا، پر اس کا مطلب تھا کہ بڑے رکھوالے کی پگڑی۔ اس پگڑی کا پہننا ایک اعزاز تھا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود میں محسوس کرتا تھا کہ میرے اور جاگیر کے چودھریوں کے درمیان ایک فاصلہ سا موجود ہے۔ یہ وہی ذات برادری کا پیدا کیا ہوا فاصلہ تھا۔ جب ایک موقع پر میری بلقیس سے شادی کی بات چلی تھی تو یہی طبقہ تھا جس نے سخت برا منایا تھا اور اس بات کو ابھرنے سے پہلے ہی سختی سے دبا دیا تھا، اور اس دباؤ کے بعد ہی بلقیس نے میری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا۔ میں اس تناؤ کو آج بھی اسی طرح محسوس کر رہا تھا۔ جاگیر کے لیے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں آج بھی یہاں چودھریوں کے طبقے کے لیے گھسبیٹھیا یا آؤٹ سائڈر ہی تھا۔ اس اکھڑ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ حامد موجود نہیں ہے۔ میں نے قریب بیٹھے چودھری یعقوب سے پوچھا، آپ کے بھانجے صاحب نظر نہیں آ رہے؟ وہ کہیں گیا ہوا ہے، چودھری یعقوب نے مختصر جواب دیا۔ میں منتظر رہا کہ شاید وہ کچھ اور بتائے، لیکن وہ کسی اور سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ قریب بیٹھی بلقیس نے بھی یہ سب کچھ سنا تھا اور شاید محسوس کیا تھا کہ اس کے بھائی کے ادھورے جواب نے مجھے افسردہ کیا ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اس روز رات کے کھانے کے بعد وہ میرا احوال پوچھنے حویلی کے مہمان خانے میں آ گئی۔ مہمان خانے میں پہلے دن والی ملاقات کے بعد وہ دوبارہ میرے سامنے اکیلی نہیں آئی تھی۔ شاید وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں کوئی سنجیدہ موضوع چھیڑوں۔ اس وقت بھی عارفہ اس کے ساتھ تھی۔
بلقیس شال میں لپٹی لپٹائی تھی۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے پوچھا حامد کہاں ہے؟ اسے میں نے گجرات بھیج دیا ہے، اس کی بڑی پھپھو کے پاس۔ میں چاہتی ہوں وہ کچھ مہینے وہیں رہے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آ جائے گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ جاتے ہوئے مجھ سے تو مل جاتا، بڑا کورا ہو گیا ہے وہ۔ بالکل کورا نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھو تو وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا۔ خود کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ تمہارے قریب رہے، تم سے کچھ سیکھے۔ پڑھائی میں بھی جتنا اچھا تم اسے پڑھا سکتے ہو شاید کوئی اور نہ پڑھا سکے۔ تمہاری ہر بات بھی وہ مانتا ہے، لیکن تم بھی جانتے ہو کہ مجبوریاں ہیں، یہاں اس کے لیے بہت خطرے ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ بات پوری طرح نہیں آئی، بہرحال یہ تم لوگوں کا اندرونی معاملہ ہے، ہو سکتا ہے تم نے ٹھیک ہی کیا ہو۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر عارفہ کے ساتھ ہی چلی گئی۔ وہ گھر میں بالکل سادہ لباس پہنتی تھی، چہرے کو بھی بالکل سادہ رکھتی تھی، جیسے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ دنیا کی رنگینی میں اس کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ ایک اور طرح کے طرز زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن ایسا سوچتے ہی میرے ذہن میں یہ خیال کو چوکے لگانے لگتا تھا کہ وہ اس ساری سادگی کو ایک طرف رکھ کے چودھری عزیز سے شادی کی حامی بھر چکی تھی۔ بلا شبہ اس نے یہ فیصلہ میرے لیے کیا تھا، لیکن کیا تو تھا، یعنی وہ میری خاطر کسی دوسرے کے پاس جا سکتی تھی، لیکن میری خاطر میرے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ میں ایسے سوچتا تھا تو پھر مجھے اپنا یہ خیال غلط محسوس ہونے لگتا تھا کہ بلقیس کا چہرہ ایک شیشے کی طرح ہے اور میں اس کے آر پار دیکھ سکتا ہوں۔ پھر مجھے لگتا تھا کہ بلقیس کا چہرہ بھی ایک روایتی عورت کا چہرہ ہے، جس پہ نامعلوم زمانوں سے گہرے بھیدوں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ مرد کتنی بھی کوشش کرے، اس پردے کے پیچھے عورت اور عورت کی محبت ایک پہیلی ہی رہتی ہے۔ جاگیر کے حالات اب بہت بہتر تھے، دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور میرے اندر پیدا ہونے والی افسردہ تبدیلیوں کا عمل جاری تھا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی تھی کہ مجھے یہ جاگیر چھوڑ کے جانا ہوگا۔ میں اپنے دل سے مجبور تھا۔ میں بلقیس سے دور رہ کے تو شاید زندگی کے دن پورے کر لیتا، مگر بیگانوں کی طرح اس کے قریب رہ کے میرے لیے جینا ناممکن تھا۔ وہ اونچی اونچی پگڑیوں کے نرغے میں تھی۔ میں ان پگڑیوں کے پس منظر میں اسے دیکھتا تو میرا دم گھٹتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوتے میں بھی ہڑبڑا کے اٹھ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری سانس واقعی بند ہونے لگی ہے۔ ایک دن میرے اور نصر اللہ کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی۔ نصر اللہ نے مجھے اطلاع دیتے ہوئے بتایا، بھرتی پوری ہو گئی ہے جی، 250 بندے جاگیر کے اندر سے ہوئے ہیں، 100 آلے دوالے کے ہیں، ان میں سے 200 کے پاس لائسنسی ہتھیار ہیں، باقیوں کا انتظام بھی 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ گھوڑوں کی کیا پوزیشن ہے؟ گھوڑے تو جی اب ضرورت سے زیادہ ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے 1 سال تک ہمیں خریداری کی ضرورت نہیں ہے، آگے کا پتہ نہیں۔ مال بھی اچھا ملا ہے۔ بالکل جی، موکھلوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے نصر اللہ، لیکن ایک بات میں تمہیں پھر بتا دوں، اصل طاقت گھوڑے اور بندوقوں سے نہیں ہوتی، اصل طاقت لڑنے والوں کا حوصلہ اور ان کا ہنر ہوتا ہے۔ آپ کی اس بات سے تو جی میں بالکل اکتفا کرتا ہوں۔ تیمور اور شبیر کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، برکت بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ضرور، اسے بھی ساتھ رکھو۔ در حقیقت یہ تم چاروں ہی ہو جس پہ باقی سارے لوگوں اور نئی پرانی بھرتیوں کا دار و مدار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی 1 سالار جتنی ذمہ داری محسوس کرے۔ اگر کسی وقت تم اپنی ڈیوٹی پہ نہ بھی ہو تو کسی کو سالار کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں جی، آپ کی کوششوں اور اللہ سونے کے کرم سے ہم اب جتنے مضبوط ہیں اتنے ہم پہلے کبھی بھی نہیں تھے، بلکہ میں تو… بات کرتے کرتے نصر اللہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کے مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی کیفیت تھی۔ کیا بات ہے، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں جی، اس نے نفی میں سر ہلایا اور سر جھکا لیا۔ نہیں، تم کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ذرا اصرار کیا تو وہ جھجکتے ہوئے بولا، کہیں
کہیں جانا تو نہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے اپنے تاثرات بمشکل چھپاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید کچھ دنوں کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اگر جانا پڑا تو تمہیں بتا کے جاؤں گا۔ پتہ نہیں نصر اللہ میرے جواب سے مطمئن ہوا یا نہیں، مگر خاموش ضرور ہو گیا۔ اگلے تقریباً 2 مہینے میں نے جاگیر کے حفاظتی نظام پہ بھرپور توجہ دی۔ میں نے کوشش کی کہ نصر اللہ اور تیمور ہر معاملے میں طاق ہو جائے۔ مجھے خاص طور پہ تیمور سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ بہرحال اپنی اندرونی کیفیت کے بارے میں نے تیمور کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ رونق سے میں ہر بات کر لیتا تھا، مگر اپنے پروگرام کے بارے میں نے اسے بھی یکسر بے خبر رکھا۔ میں اپنے لیے کچھ پلاننگ کر رہا تھا۔ جاگیر میں اور ارد گرد اب میرے پاس کافی زمین تھی، مگر جو زمین مجھے سسرال کی طرف سے ملی تھی اس پہ میں اپنا کوئی حق نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اس جگہ میں سے 1 انچ بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ ہاں، جو 2-2.5 مربع مجھے والی جی کی طرف سے ملے تھے ان کو فروخت کرنے کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ اس رقم سے مجھے کہیں اور آباد ہونے میں مدد مل سکتی تھی۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ بن رہا تھا اس کے مطابق مجھے اپنی والدہ اور بہن بہنوئی کے ساتھ جنوبی پنجاب میں کہیں جا کے رہنا چاہیے۔ 1-2 جگہوں کے نام میرے ذہن میں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ فروری کی ایک ٹھٹھڑی ہوئی چاندنی رات تھی اور دل کا موسم کچھ اور ہی تھا۔ سینے پہ ایک بھاری بوجھ لیے میں بلقیس کی طرف جا رہا تھا، اور جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ اس بوجھ سے بھی بھاری تھی۔ میں نشست گاہ میں بیٹھ گیا۔ ملازمہ تاجو نے بلقیس کو میرے آنے کی اطلاع دی۔ میں سپہر کو ہی بلقیس کو اطلاع دے چکا تھا کہ مجھے ایک ضروری مشورے کے لیے آنا ہے۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا کہ عارفہ میرے ساتھ ہوگی۔ عارفہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ مجھے اکیلا دیکھ کے بلقیس قدرے حیران ہوئی۔ عارفہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کے سر میں درد تھا۔ میں نے بہانہ بنایا۔ اوہو، میں تو اسے کچھ دکھانے کے لیے لائی تھی۔ اس نے کچھ تصویریں ہاتھ میں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا وہ اس اکھڑ کی تصویریں تھیں جب مجھے سرخ اور سبز پٹی والی اعزازی پگڑی پہنائی گئی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر بلقیس کے چہرے پہ خوشی جھلملانے لگی۔ لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے تم سے بہت امیدیں لگائی ہوئی ہیں خاور۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی۔ میں نے تصویریں ایک طرف رکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی اور افسردہ لیکن مستحکم لہجے میں کہا، بلقیس، میں آج تمہیں ایک اہم اطلاع دینے آیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ شال کے حالے میں اس کے چہرے پہ رنگ سا لہرایا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں بلقیس۔ کہاں؟ کتنے دنوں کے لیے؟ اس نے ایک ساتھ 2 سوال پوچھے۔ دنوں کا تو پتہ نہیں، لیکن یہاں کا چکر لگاتا رہوں گا میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ بلقیس نے چونک کے میری طرف دیکھا اور اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بلقیس، تمہیں یا چودھری یعقوب وغیرہ کو کسی بھی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کر رہا ہوں، یوں ہی چھوڑ کے بھاگ نہیں رہا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا، اس وقت نصر اللہ اور تیمور نے ہر طرح سے میری کمی پوری کی ہوئی ہے، پھر شبیر بھی ہے، برکت بھی ہے۔ یہ چاروں بندے اب 4 ستونوں کی طرح ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اب انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ بلقیس کا چہرہ یوں بجھ گیا جیسے 14ویں رات کا روشن تر چاند اچانک سیاہ بادل کی اوٹ میں آ جائے۔ تم کیا کہہ رہے ہو خاور؟ مذاق تو نہیں کر رہا؟ نہیں بلقیس، میں حتمی فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب بیبے جی اور عارفہ کے ساتھ خاموشی سے کسی پرسکون جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جاگیر سے میرا رشتہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ میں کبھی کبھی یہاں چکر لگاتا رہوں گا۔ میں نے آخری الفاظ تسلی دینے والے انداز میں کہے۔ بلقیس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی جاگ گئی۔ کوکے کا لشکارہ ایک دم نہ جانے کہاں چلا گیا، گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ لرزاں آواز میں بولی،
کیا تم واقعی نہیں جانتے خاور کہ تمہارے بغیر جاگیر کا کیا بنے گا؟ تم اندیشوں میں پڑ رہی ہو بلقیس، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جاگیر اس وقت جتنی مضبوط ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آئندہ 8-10 سال میں کوئی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اور تب تک حامد بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہوگا۔ تم انجان ہو یا بن رہے ہو خاور، میں اپنے ارد گرد جو دیکھتی ہوں وہ تمہیں بھی نظر آنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے اگر تم یہاں نہیں ہوگے تو 8-10 مہینوں میں ہی یہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ کوئی نہیں پتا کہ میرے اور والی جی کے رشتہ دار آپس میں ہی لڑنا مرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ نصر اللہ اور تیمور وغیرہ تمہاری کمی کو پورا کر سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلقیس، تمہیں یاد ہوگا والی جی نے آخری وقت میں ہم دونوں کے سامنے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کے چلے جانے سے دنیا کے کام رکتے نہیں ہیں۔ انہوں نے سچ کہا تھا۔ آج میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے ٹھوس اور فیصلہ کن لہجے کو محسوس کر کے بلقیس ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پہ تھیں۔ اس نے ایسی عجیب نظروں سے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس مختصر وقت میں وہ جیسے کچھ بہت اہم اور مشکل فیصلے کر رہی تھی۔ آخر اس نے ایک لمبی سانس لی، اسے سانس بھی کہا جا سکتا تھا، اور ایک طویل آہ بھی۔ پھر وہ اٹھی اور بغیر کچھ کہے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بھی اٹھنا تھا، میں بھی اٹھ گیا۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے۔ وہ جمعے کا ایک چمکیلا دن تھا۔ رونق علی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زلزلوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی توپ کے گولے کی طرح مجھ سے ٹکرایا اور لپٹ گیا۔ اس کے بازوؤں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ او ہو، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ نہیں، پہلے تم میرا بلڈ پریشر چیک کرو۔ یہ ایسی خبر ہے کہ میں کسی طرح کا خطرہ شطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا اور الماری میں سے بی پی اپریٹس نکال کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس کا بلڈ پریشر دیکھا، بتایا کہ تھوڑا سا زیادہ ہے، خطرے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، میں پھر بھی ایک گولی کھا ہی لوں۔ اس نے جھٹ سے ایک گولی نگلی، پھر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کے بعد بہت بڑے چہرے اور دبے دبے جوش کی چمک کے ساتھ کہنے لگا، اچھا آپ کچھ بتاؤ گے بھی یا مجھے ہارٹ اٹیک کرواؤ گے؟ اس نے ایک بار پھر مجھے اپنے جبھے میں لے لیا اور مجھے بالوں سے جھنجھوڑ کے بولا، خاور، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا، پر اس وقت تیری خوش قسمتی کا ستارہ اونچا چلا گیا۔ اب کچھ منہ سے بھی پھوٹو رونق بھائی۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے بلقیس نے بلایا تھا۔ تو پھر؟ تیری دلی مراد پوری ہو رہی ہے، بلقیس تم سے شادی پہ راضی ہے۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے، قرب و جوار گھومتے محسوس ہوئے۔ یہ میں کیا سن رہا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہو چکا تھا یا یہ کوئی جاگتی آنکھوں کا خواب تھا؟ اگلے آدھے گھنٹے میں میرے اور رونق علی کے درمیان تفصیلی بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ بلقیس نے تمہارے سارے اندیشوں اور خطروں کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گی۔ مجھے ابھی اس خبر پہ پوری طرح بھروسہ نہیں ہوا تھا، پھر بھی سینے میں ایک دھیما سا شادیانہ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ جرت تھی جو میں بلقیس کی طرف سے چاہتا تھا، یہ توانائی، یہ حوصلہ۔ میں جانتا تھا ہمارے دل میں سچائی ہے، ہم آگے بڑھیں گے تو راستے ملیں گے۔ دشواریاں ہر سفر میں ہوتی ہیں، مسافر کی ہمت سفر کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ چودھری رونق بھی در حقیقت علاقے کے اسی ذمہ دار طبقے سے تھا جو برسوں گزرنے کے باوجود مجھے برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور دل میں کدورت رکھتے تھے۔ لیکن اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ چودھری رونق علی بھی میرے لیے بروں میں ایک اچھا تھا۔ پہلے دن سے آج تک وہ ہر مرحلے میں میرا دوست رہا تھا۔ اس نے اپنے 5 کلو وزنی ہاتھ سے ایک بار پھر طوفانی انداز میں میری پیٹھ تھپکی، کہنے لگا، حوصلہ نہیں چھوڑنا خاور، تو دیکھنا، دیکھتے دیکھتے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو رونق بھائی کہ
برادری کے سامنے اس شادی کا اعلان بعد میں ہوگا، کیا یہ بات تب تک چھپی رہ سکے گی؟ کیوں چھپی نہیں رہے گی؟ ہم اس کا پورا انتظام کریں گے۔ چلو وقتی طور پہ چھپ جائے گی، لیکن جب اعلان ہوگا تب۔ وہ کہنے لگا، خاور، سچی بات یہ ہے کہ ہماری برادری کے چودھریوں اور ذمہ داروں نے ہمیشہ تم سے فائدہ لینے کے بارے میں ہی سوچا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ رونق کے لہجے میں گہرا تعصب تھا۔ کہنے لگا، دیکھو خاور، غور کرنے والی بات ہے، تمہارا نام بلقیس کے ساتھ پہلی بار تو نہیں لیا جائے گا، اس سے پہلے بھی لیا جاتا رہا ہے۔ اگر ان میں اتنی ہی غیرت شہرت تھی تو پھر ابھی تک چپ کیوں رہے؟ اس سوال کا جواب بہت سے لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ خود کچھ کرنے شرنے کے قابل نہیں ہے، یہ دوغلے ہیں، اپنی مجبوری کی وجہ سے تمہارے ساتھ محبت جتاتے ہیں اور تمہیں حویلی میں دیکھ کے ان کے دل میں بھانبڑ بھی جلتے ہیں۔ تمہارے اور بلقیس کے معاملے کو انہوں نے خواہ مخواہ اپنی ضد بنایا ہوا ہے۔ برادری میں اس سے پہلے بھی باہر شادیاں ہوتی رہی ہیں، عورتوں کی دوسری شادیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ والی جی کی اپنی ایک بہن تھی جس کا شوہر پرانی دشمنی میں مارا گیا تھا، والی جی کی بہن کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ بس ضد ہے، اور اگر یہ ضد ہے تو پھر ہمیں بھی ان ضدوں کے سینے پہ مونگ دل دینی چاہیے۔ جو ہوگا دیکھا شیکھا جائے گا۔ میں رات تک، پھر رات کے آخری پہر تک جاگتا رہا۔ میرے سینے میں ہیجان برپا تھا، لیکن میں ہر پہلو پہ سوچ رہا تھا۔ بلقیس کی صورت بار بار نگاہوں میں آ جاتی تھی، اور میں دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کرتا تھا کہ میں اگر ایک بار بلقیس کو اپنے بازوؤں میں بھر لوں اور جی بھر کے پیار کر لوں اور تھوڑا سا جی لوں تو پھر شاید مرنے کا بھی کوئی کلک نہیں رہے گا۔ وہ میرے لیے کچھ ایسی ہی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک بار پھر وہی کہوں گا، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ اگلے سے اگلے روز رونق علی کی ہی زبانی اس معاملے کی کچھ اور تفصیل سامنے آئی۔ رونق علی نے بتایا کہ بلقیس کی چھوٹی بہن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ پہلوٹی کا بچہ ہے، بڑی منتوں مرادوں کے بعد دنیا میں آیا۔ بلقیس کی بہن خالدہ گجرانوالہ میں اپنے شوہر چودھری سلیم کے ساتھ رہتی ہے۔ رونق علی نے بتایا کہ اس خوشی کے موقع پہ بلقیس چند روز کے لیے گجرانوالہ جا رہی ہے۔ وہ اپنے بہنوئی کے گھر میں رہے گی۔ یہ شادی خاموشی سے وہاں انجام پائے گی۔ بہنوئی اور بہن بلقیس کے رازدار ہے۔ رونق نے بتایا کہ وہ خود بلقیس کے سرپرست کی حیثیت سے گجرانوالہ جائے گا۔ نصر اللہ اور بہنوئی سلیم دلہن کے گواہوں کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ میرے گواہوں میں تیمور اور شبیر ہوں گے۔ رونق کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اندر خانے سارا انتظام کر لیا گیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بار بلقیس سے مل کر تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، رونق بھائی، میں بلقیس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا، اب ایک ہی بار مل لینا۔ میں نے کہا، رونق بھائی، یہ سب کچھ بہت جلدی میں نہیں ہو رہا؟ تم کیا شے ہو یار، جب دیر ہو رہی تھی تب بھی پریشان تھے، اب جلدی ہو رہی ہے تب بھی پریشان ہو۔ ایسے کاموں میں ایسے ہی ہوتا ہے یار۔ اب دیکھو نا، یہ ایک سنہری موقع ہے، بلقیس کو خالدہ کے گھر جانا ہے۔ اس موقع پہ یہ کام ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تمہارا مشورہ تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی پلاننگ ہے خود بلقیس نے ہی کی ہے۔ وہ اس سارے معاملے کی اونچ نیچ کو بڑی چنگی طرح سمجھ رہی ہے۔ آج سے 15-20 دن پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اس طرح ہوگا۔ میرے خیال میں بلقیس ان دنوں ہمت دکھا رہی ہے۔ ہاں، لیکن میں نے بیبے جی اور عارفہ کو کچھ نہیں بتایا اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی۔ بلقیس نے خاص طور پہ آج یہ بات کہی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ آج ہی تم والدہ اور عارفہ سے بھی بات کر لو۔ بس یہ دھیان میں رہے کہ اس شادی کی خبر ہم کل 7 بندوں کو ہونی چاہیے۔ 4 گواہ، بلقیس کی بہن اور تمہاری بہن اور ماں جی۔ کسی 8ویں بندے تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی اور بلقیس کی مجبوریوں کا بھی احساس تھا۔ اس روز نہ صرف والدہ اور عارفہ سے اس بارے میں میری بات ہو گئی، بلکہ میں نے شام سے پہلے بلقیس سے بھی ایک ملاقات کر لی۔
ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں جن میں 2 باتیں خاصی اہم تھیں۔ میں نے کہا بلقیس، یہ تم ایک دم اس فیصلے پہ کس طرح پہنچ گئی؟ وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر بولی، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کیا جانتا ہوں؟ میں نے کسی صورت تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینا تھا۔ اس کا مطلب ضرورت محبت سے آگے ہے؟ نہیں خاور، محبت آگے ہے، اور اتنی آگے ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ خوش۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بلقیس میں تم سے زبردستی کر رہا ہوں، بلیک میل کر رہا ہوں تمہیں۔ خدا کے لیے خاور، محبت کو اور محبت کے جواب کو اتنے گھٹیا نام نہ دو۔ اتنا عرصہ گزر گیا، اب میں تمہارے دل میں دیکھ سکتی ہوں، وہاں پہ سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے مجھے، وہ جذباتی انداز میں بولی۔ لیکن بلقیس، ایسے نہیں لگتا یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہو رہا ہے؟ کیا ہم اسے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں خاور، جو میں دیکھ رہی ہوں شاید تم نہیں دیکھ رہے۔ اس جلدی میں ہی بہتری ہے، جو ہو رہا ہے اسے ہو جانے دو۔ آخری لفظ کہتے کہتے اس کی گردن جھک گئی اور پھولدار شال نے پھسل کے گھونگھٹ سا بنا دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چودھری یعقوب کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، لیکن تم بیبے جی اور عارفہ کو ضرور بتا دینا۔ میں نے آج انہیں بتا دیا ہے۔ کیا کہا بیبے جی نے؟ کہا تو کچھ نہیں، بس ان کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے تھے، خوشی کے آنسو۔ بلقیس کے چہرے پہ ایک رنگ سا لہرا گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ پھر میری زندگی میں وہ دن بھی آ گیا جس کا گزر میرے خوبصورت سپنوں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ پروگرام کے مطابق رونق علی، نصر اللہ، تیمور اور شبیر وغیرہ بڑی رازداری سے چودھری سلیم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ بیبے جی مسلسل مسلح پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گی جب تک سب کچھ بخیریت انجام نہیں پا جاتا۔ مولوی صاحب کی آمد بہت تاخیر سے ہوئی۔ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دبلے پتلے سے تھے، عمر 60-65 سال ہوگی۔ پھر اس گھر کی 4 دیواری میں بڑی خاموشی سے میرا اور بلقیس کا نکاح ہو گیا۔ بلقیس ایک نئے لیکن سادہ سے لباس میں تھی۔ تیمور نے مجھے زبردستی گلاب کے پھولوں کا ہار پہنا دیا تھا۔ مولانا یوسف نے اپنے ہاتھ سے مجھے تھوڑی سی خوشبو لگائی۔ بیبے جی نے ہماری دیر تک بلائیں لیں، ماتھے چومتی رہیں۔ بھائی سلیم نے اپنے گھر کی بالائی منزل ہمارے لیے مخصوص کر دی تھی۔ اس کے 2 پورشن تھے، ایک پورشن میں بیبے جی اور عارفہ کا قیام تھا، دوسرے میں میرا اور بلقیس کا۔ عروس کی شب کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی تھی۔ میں نے پہلی بار بلقیس کو اپنی کلائی کا وہ زخم دکھایا جو تقریباً 8 برس پہلے کی یادگار تھا۔ بلقیس کے لیے دل میں پیدا ہونے والے شدید رومانی خیالات سے خوفزدہ ہو کے میں نے خود کو لالٹین کی چمنی سے جلا لیا تھا کہ ان سوچوں کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے میری کلائی کو اپنے ہنائی انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ میرے دیوانے پن کی ایک جھلک ہے۔ کیسا دیوانہ پن؟ قریب ہی ایک چھوٹا سا گول آئینہ پڑا تھا۔ میں نے وہ آئینہ اس کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس کا دیوانہ پن۔ وہ سرخ ہو گئی، ناراض نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کے بے مثال ہونٹوں پہ اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ جلنے کا یہ زخم کب اور کیسے آیا تھا۔ تم بڑے عجیب ہو خاور، آہستہ آہستہ تم نے مجھے بھی عجیب بنا دیا ہے۔ میں نے خود سے بڑے وعدے کیے ہوئے تھے، تم سے دور رہنے کی بڑی قسمیں کھائی ہوئی تھیں، لیکن تم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا خاور۔ اس نے تھکے تھکے انداز سے اپنا سر میرے شانے سے ٹکا دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بلقیس، میں اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں۔ تمہیں اس طرح باہوں میں لیے مجھے موت بھی آ جائے، مجھے ذرا پرواہ نہیں۔ وہ اپنی تمام تر خوشبو اور گداز کے ساتھ میرے سینے میں جذب ہو گئی۔ سوئی سوئی آواز میں بولی، آج مجھ سے ایک وعدہ کرو خاور، اس جاگیر کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤ گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی بڑی مشکلیں کھڑی ہو جائیں،
تم جاگیر کے اور جاگیر والوں کے ساتھ رہو گے۔ ہاں ایسے ہی ہوگا۔ وعدہ؟ وہ مجھ سے لپٹے ہوئے بولی۔ ہاں وعدہ۔ پکا وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ اس نے مجھ پر محبت کی بارش کر دی۔ اس کے دل گداز مسحور کن پیار نے مجھے ڈھانپ لیا۔ دو جسموں کے ملاپ میں اس کی وارفتگی بے مثل تھی۔ وہ جیسے ایک ہی وقت میں گھنگور گھٹا بھی تھی اور ترسی ہوئی دڑاروں والی پیاسی دھرتی بھی تھی۔ اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس ریشمی شب کے سناٹے میں، اس ملگجے اندھیرے میں، اس کی خود سپردگی نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میں نے یوں ہی تو نہیں چاہا تھا اسے، یوں ہی تو اس کے عشق میں ایک زمانہ نہیں بتا دیا تھا۔ کوئی بات تھی اس میں، کچھ سب سے جدا۔ جب میں اس کے بالکل قریب تھا، اس کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا، تو پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں والی جی کا خیال آ گیا۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ والی جی نے ایک مرد کی حیثیت سے بلقیس کی واقعی قدر نہیں کی، یا شاید وہ قدر کرنے کے دور سے ہی گزر چکے تھے۔ وہ 4-5 دن بڑے یادگار تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا جہان کی مسرتیں اس 4 دیواری میں سمٹ آئی ہیں، جہاں میں، بلقیس، بیبے جی اور عارفہ رہ رہے تھے۔ رونق علی، نصر اللہ اور تیمور وغیرہ جیسے خاموشی سے آئے تھے، ایسے ہی راجوال واپس جا چکے تھے۔ مولوی یوسف صاحب 2 دن ہمارے ساتھ رہے، پھر وہ بھی چلے گئے۔ بلقیس اب کوئی لڑکی نہیں رہی تھی، اس کی عمر تقریباً 32 سال ہو چکی تھی، تاہم وہ اپنی عمر سے کم از کم 4-5 سال چھوٹی نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دلکش چہرے اور بھرپور جسم والی جوان سال عورت کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ میری عمر بھی تقریباً اتنی ہی تھی، یا شاید 1-8 سال زیادہ ہو۔ شادی کے بعد میں نے ایک بات فوراً محسوس کی۔ بلقیس نے گہری سنجیدگی اور کنوتیت کے جس خول میں اپنی شگفتگی کو چھپا رکھا تھا، وہ اس نے توڑ کے ایک طرف رکھ دیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ میری ہر پیاس کو سیراب کر دینے پہ تلی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک پیاس اس کی آواز کی بھی تھی۔ ایک ایسا دور بھی تو آیا تھا جب سرما کی طویل راتوں میں اس نے مجھے انٹرکام پہ گیت سنائے تھے۔ اب وہ سب کچھ دہرانے کی راتیں تھیں۔ ایک شب میں نے اس کی آغوش میں سر رکھتے ہوئے کہا، ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، وہ شرمیلے انداز میں مسکرائی۔ کہاں ہو؟ میں نے پوچھا، حالانکہ وہ میرے پاس موجود تھی۔ بستر پہ بیٹھی ہوں۔ کیا کر رہی ہو؟ ایک شرارتی بچے کو سلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنا سر میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی تو آدھی رات بھی نہیں ہوئی، ابھی سے سلانے کی کوشش شروع کرتی۔ وہ تو سویرے 10 بجے تک سویا پڑا رہے گا، مجھے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اچھا اب میرے بارے میں پوچھو نا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہاں جی، کیا کر رہے ہو؟ وہ شرمائی اور کھیلنے والے انداز میں بولی۔ ایک نہایت کنجوس دلہن کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوں۔ کنجوس؟ میں نے کیا کنجوسی کی ہے؟ اس نے میری تھوڑی کو پکڑا اور ذرا سا جھنجھوڑا۔ اتنی اچھی آواز دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اس میں سے ذرا سا بھی خرچ نہیں کرتی ہو، حتیٰ کہ اپنے بیچارے شوہر پہ بھی نہیں۔ کیا کروں؟ کوئی اچھا سا گیت سنا دو جو دل کے تاروں کو پھر سے چھیڑ دے۔ نہیں خاور، ماں جی اور عارفہ تک آواز چلی جائے گی۔ وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ سو رہی ہوں گی، میں نے تسلی دی۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں رہی، پھر کھنکاری، گلا صاف کرنے لگی۔ خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ چلو شروع ہو جاؤ، میں نے تحکم سے کہا۔ چند لمحے بعد اس کی دل نواز آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے ہیر کے چند بند سنائے۔ آخر میں حسب عادت بولی، بس؟ گئے دنوں میں جب وہ اس ادا سے بس کہا کرتی تھی، جی چاہتا تھا اسے بے تحاشا پیار کروں۔ تب میں صرف سوچ سکتا تھا، لیکن اب میں سوچ سے آگے بھی جا سکتا تھا۔ میں نے اسے باہوں میں لے لیا۔ اس کی چوڑیوں کی چھن چھن، مدھم ہنسی کی کھن کھن کانوں میں گونجنے لگی۔ تم بس کیوں کہتی ہو؟
پوچھتی ہوں کہیں تم آواز سے بور تو نہیں ہو گئے؟ تم صبح تک بھی گاتی رہو گی تو میں اسی شوق سے سنتا رہوں گا۔ صبح تک؟ دیکھ لو پھر کہیں مکر نہ جانا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ تم بڑی تیز ہو۔ میں نے اسے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ میرے اندر گم ہو گئی۔ اس کیفیت میں اس کے ہاتھ اور ہونٹ بڑی محبت سے میرے شانوں کو چھونے لگتے تھے۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھ سے بھی زیادہ میرے کندھوں پہ پیار آ رہا ہے تمہیں؟ وہ کھوئی آواز میں بولی۔ کیوں؟ ان کندھوں نے پوری جاگیر کا بوجھ جو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ عجیب رسان سے کہہ گئی۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا بلکیس، یہ قدرت ہے جو کسی سے کوئی کام لیتی ہے، کسی سے کوئی کام لیتی ہے۔ میں تو بڑا کمزور سا بندہ ہوں، کبھی کبھی اپنا بوجھ بھی زیادہ لگنے لگتا ہے۔ نہیں خاور، میں جانتی ہوں تم کتنی بھاری ذمہ داریاں نبھا رہے ہو، یقین کرو۔ نہیں کرتا یقین؟ میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ ہنسنے پہ مجبور ہو گئی۔ مجھے بیبے جی اور عارفہ کے ساتھ 5 روز بعد راجووال واپس چلے جانا تھا۔ بلکیس کو 3 دن بعد آنا تھا، لیکن پھر پروگرام بدل گیا۔ بلکیس نے یہاں اپنا قیام تھوڑا سا بڑھا دیا۔ وہ خالدہ کی ایک نند کی منگنی میں شرکت کرنا چاہتی تھی۔ یوں مجھے اور بلکیس کو ساتھ رہنے کے لیے چند دن اور مل گئے۔ تقریباً 10 دن بعد جب میں نے والدہ اور عارفہ کے ساتھ راجووال واپس روانہ ہونا تھا، دل پہ ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ بلکیس نے میرے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ سوچ رہا ہوں اب کب ملیں گے۔ کیوں ابھی دل نہیں بھرا؟ وہ مسکرائی۔ تم تو کہا کرتے تھے ہم ایک بار جی بھر کے ایک دوسرے سے مل لیں، پھر پوری زندگی کا سفر بھی خوشی سے کاٹ سکتا ہوں۔ اور ابھی تو ہم ایک بار نہیں ملے، کئی بار ملے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تمہاری طلب اور بڑھ گئی ہے۔ لیکن اب کچھ دن دور رہنا پڑے گا۔ کتنے دن؟ اس نے آہ بھری۔ پتہ نہیں۔ میرے خیال میں تو تم سب سے پہلے بڑے ماموں یعقوب سے بات کرنا۔ شادی کی خبر سنائے بغیر انہیں ٹٹولنے کی کوشش کرو۔ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح کا رویہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد تم پریشان نہ ہو خاور، میں نے سب کچھ سوچ رکھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اندازاً کتنے دن لگ جائیں گے؟ مہینہ، 1.5 مہینہ، یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ۔ اور اگر بات بگڑتی نظر آئی تو پھر سوچ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کھوئی سی میرے کندھے سے لگ کے بولی۔ اگلے روز میں والدہ اور عارفہ کو لے کے راجووال واپس آ گیا۔ بلکیس کی واپسی 3 روز بعد ہوئی۔ ہم روانہ بھی اسی وقفے سے ہوئے تھے۔ بلکیس کو رونق علی لے کے آیا، ساتھ محافظوں کا ایک دستہ بھی تھا۔ بلکیس نے مجھے مکمل طور پہ خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں خاموش رہا، وقت کا انتظار کرتا رہا۔ ہم حویلی کے مہمان خانے میں قیام پذیر تھے، لیکن ایک ہی 4 دیواری میں ہوتے ہوئے بالکل اجنبیوں کی طرح تھے۔ ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، یا شاید میرا وہم تھا۔ اسی طرح تقریباً 1.5 مہینہ گزرا، اور پھر میری زندگی کا اہم ترین واقعہ ہوا۔ وہ اپریل کی 20 تاریخ تھی۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ یہ سب کچھ میری ڈائری میں درج ہے۔ ایک ملازمہ حویلی کے اس پورشن میں آئی جہاں ہم رہ رہے تھے۔ اس نے بیبے جی سے پوچھا کہ بیگم جی ادھر تو نہیں آئیں؟ بیبے جی نے نفی میں سر ہلایا۔ ملازمہ پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ بیگم جی اپنے کمرے میں نہیں ہے، آلے دوالے بھی نہیں ہے، انہیں کسی نے حویلی سے نکلتے بھی نہیں دیکھا۔ ایک دم ہلچل سی مچ گئی۔ ملازمین بھاگ دوڑ کرتے نظر آئے۔ میں نے چودھری یعقوب اور چودھری جمشید کو پریشانی کے عالم میں بڑے گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ یہی وقت تھا جب عارفہ کچھ پریشان سی میرے پاس آئی۔ 2-3 دن سے بچے سمیت وہ بلکیس کی طرف تھی اور وہ وہیں سو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ لفافہ میرے تکیے پہ رکھا ہوا تھا، لگتا ہے آپا بلکیس نے رکھا ہے۔ لفافہ بند تھا، اوپر لکھا تھا شاہ خاور کے لیے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر چند صفحات پر مشتمل ایک خط تھا۔ میں دیکھتے ہی جان گیا کہ یہ بلکیس کی تحریر تھی۔ میں وہیں کھڑے کھڑے پڑھنے لگا۔ میں جوں جوں پڑھتا گیا، میرے ارد گرد دھند سی پھیلتی چلی گئی۔ مجھے اپنے ارد گرد کی اشیاء گھومتی اور چکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا میں لڑکھڑا جاؤں گا۔ میں چارپائی پہ بیٹھ گیا،
نظریں بدستور بلقیس کے خط پہ تھیں۔ مضمون کچھ اس طرح تھا: خاور، ان سطروں کو حوصلے سے پڑھنا اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا۔ مجھے امید ہے جب تم ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں کیا۔ خاور، مجھے پتہ ہے کہ تم پچھلے 1.5-2 مہینے سے سخت انتظار میں تھے۔ تم چاہتے تھے کہ ہماری شادی کا جلد از جلد اعلان ہو اور ہم عام میاں بیوی کی طرح اکٹھے رہ سکیں۔ تمہارا خیال تھا کہ میں اپنے طور پہ اپنے بڑوں کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شاید تمہیں یہ سن کے افسوس ہوگا کہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے پہلے دن سے پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہونا اور نہ ہو سکتا ہے۔ خاور، اپنے خاندان کے بارے میں جتنا میں جانتی ہوں تم نہیں جان سکتے۔ بہت سی باتوں کا تمہیں پتہ ہوگا لیکن بہت سی باتوں کا نہیں پتہ ہوگا۔ ان کے سینوں پہ تو اسی وجہ سے بھی سانپ لوٹتے رہتے ہیں کہ تم حویلی کے مہمان خانے میں رہتے ہو۔ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں تم تک پہنچانا نہیں چاہتی، کیونکہ اس سے دل دکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ 2.5-3 ماہ پہلے جب تم نے مجھ سے جاگیر چھوڑ جانے کی بات کی تھی تو میرے سر پہ جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ میں مسلسل سوچتی رہی۔ میرے سامنے 3 راستے تھے۔ پہلا یہ کہ میں تمہاری بات نہ مانوں۔ اگر میں نہ مانتی تو مجھے پتا تھا کہ تم نے چلے جانا تھا اور پھر کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھنا تھا۔ بے شک اپنے طور پہ تم بڑے مضبوط انتظام کر کے جا رہے تھے، لیکن مجھے یقین تھا یہ سب کچھ چند مہینوں یا 1-8 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ تمہارے بغیر چل نہیں سکتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہاری بات مان لوں، ہم دونوں شادی کر لیں۔ یقین کرو خاور، تمہارے ساتھ کا خیال میرے لیے اتنا پیارا ہے کہ مجھ جیسی ان پڑھ اسے لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتی۔ تمہارے ساتھ کے چند منٹوں کے لیے میں اپنی پوری حیاتی قربان کر سکتی ہوں۔ پر میں جانتی تھی کہ یہ شادی کیا طوفان مچائے گی، اور طوفان ہی نہیں مچنا تھا، میرے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی خطرے میں آ جانی تھی۔ ایک تو میری دوسری شادی، اور وہ بھی برادری سے باہر، یہ کسی کو قبول نہیں ہونی تھی۔ تیسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں چپ چاپ کہیں کنارہ کر لوں، سب کچھ چھوڑ کے کہیں چلی جاؤں اور جاتے جاتے تمہیں یہاں رہنے کا پابند کر جاؤں۔ میں نے سوچا کہ جب میں تمہارے آس پاس نظر ہی نہیں آؤں گی تو پھر تمہارا دل بھی نہیں دکھے گا، پاس رہتے ہوئے بھی دور رہنے کا خیال تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور آخر میں نے یہی تیسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، اس میں کئی غلطیاں بھی ہوں گی، بلکہ غلطیاں ہیں، لیکن خاور اگر تمہیں میری کچھ اچھی باتیں یاد ہیں تو خدا کے لیے ان باتوں کے صدقے میری یہ غلطیاں معاف کر دینا۔ میں آج یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں خاور، حامد بھی میرے ساتھ جائے گا۔ یہ سطریں لکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کے تم سے ایک بات کہنی ہے خاور، تم اس جاگیر کو چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک اور بات تم سے کہنی تھی، اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتے تو شاید میں یہ بات تمہارے قدموں میں سر رکھ کے کہتی۔ اب یہی سمجھ لو کہ میرا سر تمہارے قدموں میں ہی ہے۔ خاور، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں اب ملوں گی نہیں، اور بفرض محال اگر میں کبھی مل بھی گئی تو مجھے تمہاری دنیا میں واپس نہیں آنا۔ باقی میری طرف سے تم مکمل آزاد ہو خاور، اگر چاہو تو اچھی سی لڑکی دیکھ کے شادی کر لینا، ایک ایسی بیوی جو جاگیر کے کاموں میں بھی تمہارا ساتھ دے سکے۔ بھیا عزیز والی زمین میں ان کے وارثوں کو واپس کر رہی ہوں، یہ انہی کا حق ہے۔ میں نے کاغذوں پہ انگوٹھے دستخط کر دیے ہیں، لیکن جو زمینیں میرے نام ہیں ان میں سے تقریباً آدھی کے کاغذات میں نے تمہارے نام لکھوا دیے ہیں۔ تمہارے پاس اپنی زمین بھی ہے، مجھے یقین ہے کہ جاگیر میں تمہاری حیثیت اب اور مضبوط ہو جائے گی۔ خط کے آخری الفاظ یہ تھے: اب تم سے اجازت لینی ہے خاور، آخری بار تمہیں دیکھنے کا، تمہیں چھونے کا دل کرتا ہے، پھر ڈرتی ہوں کہ جس دل کو بڑی مشکلوں سے سنبھالا ہوا ہے کہیں تمہیں دیکھ کے کمزور نہ پڑ جائے۔ اب میں آگے دیکھ رہی ہوں۔ بچپن میں سنتے تھے کہ جو آگے دیکھتے ہیں انہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں تو پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی کہیں پتھر کی نہ ہو جاؤں۔ مجھے جانے دو خاور، مجھے اب جانے دو۔ اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ ہمیشہ تمہارا نگہبان ہو۔ تمہاری مجبور شریک حیات، بلقیس خاور۔
بلقیس کا یوں چلے جانا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک خط چودھری یعقوب کے نام بھی چھوڑ کے گئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہے اور اپنے اس فیصلے سے وہ بہت مطمئن ہے۔ بلقیس نے بہت اصرار کے ساتھ مجھے لکھا تھا کہ میں اسے تلاش نہ کروں، لیکن میرے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا۔ میں نے اگلے تقریباً 4 ماہ سر توڑ کوششیں کی۔ جہاں جہاں اس کا کھوج مل سکتا تھا میں وہاں پہنچا، جہاں خود نہ جا سکا وہاں ہر کارے دوڑائے۔ اس نے بتایا تھا کہ حامد کو وہ اس کی پھپھو کے پاس گجرات بھیج چکی ہے تاکہ وہ یہاں کے حالات سے دور رہے۔ گجرات پہنچ کر مجھ پر یہ حیرت ناک انکشاف ہوا کہ حامد اپنی پھپھو کے پاس آیا ہی نہیں تھا۔ ہم بلقیس کی تلاش کے سلسلے میں اس کے دور دراز کے رشتہ داروں تک بھی پہنچے، مگر اس کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ تلاش کا کام میں ہی نہیں، بلقیس کے بھائی اور ماموں وغیرہ بھی پوری شدت سے کر رہے تھے، مگر کسی کے حصے میں بھی ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ میں ایک دن بلقیس کا خط تیمور کے سامنے کھول کے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، یار تیمور، بلقیس نے یہاں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، ایک بزرگ سرپرست بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہیں یہ مولوی صاحب تو نہیں جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا؟ تیمور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ اگلے 3-4 ہفتے میں ہم نے ان محترم بزرگ کے ہر ممکنہ ٹھکانے تک رسائی حاصل کی، مگر یہ سب کچھ بھی بے سود رہا۔ انہی دنوں شاہ نواز بھی ہسپتال میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، بلقیس کی تلاش کی رفتار کم پڑتی گئی۔ میری آنکھیں ابھی بھی ہر گھڑی اس کی اور حامد کی متلاشی رہتی تھیں۔ ہر صبح آس بنتی تھی، ہر شام ٹوٹ جاتی تھی۔ شروع میں کچھ لوگوں نے مجھ پہ انگلیاں بھی اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے بلقیس کی گمشدگی میں ملوث کرنا چاہ رہے تھے، مگر جلد ہی بدنیتی سے اڑایا ہوا یہ غبار بھی بیٹھ گیا۔ گجرانوالہ کے مولوی یوسف صاحب بھی دوبارہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ بلقیس کو جاگیر چھوڑے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ کبھی کبھی میں تنہا بیٹھتا تھا، اپنی کامیابیوں پہ نظر دوڑاتا تھا تو دل میں امید سی پیدا ہونے لگتی تھی۔ کیا پتہ کسی شام وہ چپکے سے واپس آ جائے، عقب سے میرے گلے میں باہیں ڈالے اور سسک کے کہے، تمہارا امتحان ختم ہو گیا خاور، اب میں تم سے اور دور نہیں رہ سکتی۔ لیکن شامیں آتی رہیں، کھڑکیاں روشن ہوتی رہیں، آس کے دیے جلتے اور بجھتے رہے۔ کسی نے عقب سے میرے گلے میں باہیں نہیں ڈالی، کسی نے بھیگی ہوئی آواز میں یہ نہیں کہا کہ تمہارا امتحان ختم ہو گیا خاور۔ اگلے 1-2 سال میں میرے دوستوں نے، میرے خیر خواہوں نے 2-3 بار میری شادی کی بات چلانے کی کوشش کی۔ تیمور اس میں پیش تھا۔ اس نے بیبے جی کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ بیبے جی اکثر آنسو بہاتی تھیں، کہتی تھیں، پتر ابھی بھی تو جوان ہے، جب عمر ڈھل جائے گی، ہاتھ پیروں میں وہ زور نہیں رہے گا تو کون تیرا سہارا بنے گا، تیری نسل آگے کیسے چلے گی؟ بیبے جی کی ان باتوں کا جواب میرے پاس خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، دن رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے، لمحے گھڑیوں میں، گھڑیاں پہروں میں، پہر دنوں میں، مہینوں میں بدلتے رہے۔ میں کارے روز و شب میں کھویا رہا، زندگی کا سفر طے کرتا رہا۔ ان واقعات کو اب 26-27 سال گزر چکے ہیں۔ میری عمر اب 60 کے قریب ہے۔ بیشتر بال سفید ہو چکے ہیں، نظر بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ میری حیثیت جاگیر کے کارے مختار کی ہے۔ والی جی کی پہلی بیوی کا بیٹا احمد نائب کی حیثیت سے میرے ساتھ ہے۔ میرے قریبی ساتھیوں میں سے رونق علی داغ مفارقت دے چکا ہے۔ بیبے جی بھی اللہ کے پاس جا چکی ہیں۔ عارفہ اب 4 بچوں کی ماں ہے اور اپنے شوہر جمیل کے ساتھ راجوال میں ہی ہے۔ اماں دلشاد کی 3 بیٹیاں بھی نارمل زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اس کہانی میں اب ایک آخری قابل ذکر واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا۔ 15-20 روز پہلے میں اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا۔ اس میں آخری چند صفحے سادہ پڑھے تھے۔ کئی بار خیال آتا تھا کہ ان آخری صفحات پہ بھی کچھ نہ کچھ لکھ دوں۔ اچانک نصر اللہ نے آ کے بتایا کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ ایک جوان سال مستحکم قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ وہ شلوار قمیض میں تھا،
اس کے پیشانی سے بال ذرا اڑے ہوئے تھے مگر چہرہ خوب روشن تھا۔ اس کی عمر 40 سے اوپر ہوگی مگر اپنی صحت اور اسٹائل کی وجہ سے 35-36 کا نظر آتا تھا۔ ایک بھرپور شخص تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ لگا کہ میں نے اس بندے کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھتا چلا جا رہا تھا اور پھر یکا یک میرے دماغ میں جیسے پھلجھڑیاں سی چھوٹ گئیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا حامد۔ اس کے ہونٹ بھی لرزے۔ ہم دونوں بھاگ کے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میں اس کے سر کو، پیشانی کو چومتا چلا گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ پیوست تھا، مجھے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑتا چلا جا رہا تھا۔ یہ حامد تھا۔ آج تقریباً 27 برس بعد میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اکیلا تھا۔ ہم کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو دیکھ کے آنسو بہاتے رہے۔ پھر میں نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، حامد نے کہا۔ سینے میں چند لمحوں کے لیے گہری اتھاہ تاریکی پھیل گئی۔ اس تاریکی کے سمندر سے نکلنے میں مجھے کئی منٹ لگ گئے۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ پوچھا، کب گئی وہ؟ کوئی 2 ماہ پہلے، حامد نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے عہد لے کے رکھا تھا چچا خاور کہ ان کی وفات سے پہلے میں یہاں نہیں آؤں گا اور نہ کسی سے ملوں گا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن ان سے یہ عہد ختم نہیں کروا سکا۔ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کچھ معاملوں میں کتنی سخت ہو جاتی تھیں۔ میں ان کے سامنے بالکل مجبور تھا۔ کہاں رہے تم اتنا عرصہ؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ملتان کے قریب ایک موہن وال نام کا گاؤں ہے، وہاں نانا جی کے ایک دوست رہتے تھے۔ وہ مرتے وقت اپنا گھر نانا جی کے نام کر گئے تھے۔ کون نانا جی؟ مولوی یوسف صاحب۔ میں انہیں نانا جی ہی کہتا تھا، امی ان کو ابا جی کہنے لگی تھیں۔ میں نے BSc کیا، پھر ایگریکلچر پہ ڈگری لی۔ مجھے ایک اچھی جاب مل گئی۔ امی کے پاس جو پیسے تھے ان سے نانا جی نے کچھ زمین لے لی تھی۔ اس زمین کی آمدنی سے ہمارا گزر بسر بڑے اچھے سے ہو جاتا تھا۔ کوئی 12 سال پہلے نانا جی حج سے واپس آئے اور چند دن بیمار رہ کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے امی کو اس کے بعد بہت اداس دیکھا۔ ان کی خوشی کے لیے میں نے شادی کی، اچھی بیوی ملی۔ اللہ نے گھر میں 2 پھول بھی کھلائے۔ امی کا بھی دل قدرے بہل گیا تھا، لیکن ان کے اندر کی اداسی کبھی ختم نہیں ہوئی چچا خاور۔ حامد نے عجیب جذباتی لہجے میں کہا۔ وہ گاؤں کو، آپ سب کو بہت یاد کرتی تھیں، خاص طور سے۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں 2 آنسو جھلملائے۔ پھر اس نے فکرہ مکمل کیا۔ خاص طور سے آپ کو چچا۔ میں سختہ زدہ بیٹھا تھا۔ وہ اشک بار انداز میں کہنے لگا، چچا خاور، انہوں نے آپ کو بہت چاہا ہے، بلکہ شاید ہر چیز سے زیادہ چاہا ہے۔ مجھے انہوں نے کچھ سال پہلے بتا دیا تھا کہ وہ آپ سے شادی کر چکی تھیں۔ ان کے پاس نکاح نامے کی نقل تھی، انہوں نے وہ نقل مجھے بھی دکھائی تھی۔ ان کے پاس ایک ہار بھی تھا، وہ شاید آپ نے انہیں تحفے میں دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک سادہ کاپی میں گلاب کے چند سوکھے ہوئے پھول تھے، یہ شاید آپ کے ساتھ ان کی شادی کی نشانی تھے۔ کچھ طے کیے ہوئے روپے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ روپے آپ نے انہیں منہ دکھائی کے طور پہ دیے تھے۔ وہ طے شدہ روپے آج بھی اسی دراز میں پڑے ہیں۔ حامد رقت آمیز انداز میں مجھے ماں کی باتیں سناتا رہا، خود بھی روتا رہا، مجھے بھی اشک بار کرتا رہا۔ آخر میں نے پوچھا، اس کا آخری وقت کیسا تھا؟ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دیر تک مصلی پہ بیٹھی رہیں۔ میری بیوی سے پانی منگا کے پیا، پھر مصلی پہ ہی لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ جا چکی تھیں۔ دیکھنے میں یہی لگتا تھا کہ سوئی ہوئی ہیں۔ ہم دیر تک اس کی باتیں کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب سے پہر ہوئی، کب شام ہو گئی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے تو حامد کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ کھانا تیار پڑا تھا، میں نے اسی وقت لگوا لیا۔ اسی روز میں نے سپہر تک منادی کروا دی اور مساجد میں اعلان کروا دیا۔ علاقے کے ہر کس و ناکس کو خبر ہو گئی کہ والی جی کا جانشین حامد ارباب جاگیر میں واپس آ گیا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے بذریعہ جیپ
میں حامد کے ساتھ ملتان روانہ ہو رہا تھا۔ ملتان، جہاں کے ایک نواحی قبرستان میں کیکر اور بیری کے گھنے پیڑوں کے نیچے بلقیس ابدی نیند سو رہی تھی۔ وہ وہاں میرا انتظار کر رہی تھی۔